بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قاری صاحبان آن لائن پڑھاتے ہیں اور گھروں میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں نقل فرمایا ہے کہ اسلاف کے نزدیک کسی گھر جا کر پڑھانا یہ مکروہ تھا، لیکن اب امت میں بہت کمزوری آ چکی ہے، تو اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے، ان کے گھر نہیں جائیں گے اور وہ بھی بچے مسجد میں نہ بھیجیں تو دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا آن لائن پڑھانا بھی جائز ہے غیر ملکی بچوں اور بچیوں کو، اور گھروں میں آپ ٹیوشن پڑھائیں تو جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ غیرت، حیا، پردے کا خیال کریں، یعنی مرد بالغہ بچی کو نہ پڑھائے، نہ آن لائن اور نہ گھروں میں، اس کا خیال کریں۔ اسی طرح ٹائم کی پابندی کریں۔ 99% لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جلدی دیر سے آتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، بچوں کو صحیح پڑھاتے نہیں، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اس ٹیوشن کی تنخواہ جو ہے وہ حرام بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، اور دین کا نقصان ہے کہ قاری ایسے ہوتے ہیں، عالم ایسے ہوتے ہیں، تو بر وقت پڑھائیں، صحیح پڑھائیں۔ نماز کا بھی خیال کریں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، نہ بچے مسجد گئے نہ آپ گئے، قاری وہ کیا آپ سے سبق لیں گے؟ لہذا پردے کا خیال کریں، ان کی امی سے بھی نہ ملیں، بلکہ پردے میں بات کریں۔ 5 وقت نماز، بچوں کی تربیت۔ پرویز مشرف صاحب کو اچھا قاری نہیں ملا تھا، صدر ضیاء الحق صاحب کو اچھا قاری ملا تھا، بس یہ فرق ہے۔ تو یاد رکھو کہ تمام دنیا کے مسلمان قاری کے پاس بچے بھیجتے ہیں۔ اگر ہمارے قاری صاحبان جو ہم خود ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ اگر وہ MA MPA ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر بن جائے تو انشاءاللہ بیوروکریٹ بن جائے تو وہ نیک ہوگا، کیوں؟ آپ نے اس کی تربیت کی ہوگی۔ قرآن، آپ ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، اخلاق ایٹیکیٹس پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب دے کہ حرام سے بچیں۔ والدین بھی بچوں کو نصیحت کریں، قاری بھی بچوں کو نصیحت کریں، حرام سے بچیں۔ یہ کرپشن کا لفظ انہوں نے نکالا ہوا ہے، لفظ ہے حرام، وہ عام ہے، کرپشن خاص ہے، بس چوری مت کرو، چاہے جتنے گناہ ہیں وہ کرو، نہ حرام سے ان کو بچاؤ۔ تو قاری بچوں کو پڑھائیں، صحیح پڑھائیں، توجہ سے پڑھائیں، اور بر وقت پڑھائیں، اور یاد رکھیں دین بہت قیمتی ہے، لہٰذا آپ بچوں کو تو پڑھائیں لیکن ان کے ساتھ فری نہ ہو۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بعض قاریوں سے یا مولویوں سے غلطی ہو جاتی ہے، میڈیا سر پر اڑ جاتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک لوگوں سے غلطی نہیں ہوئی، تو ہم قاری سے بھی ہوگی، عالم سے بھی ہوگی، اور یہ جو ایتھیسٹ ہے، سیکولر لوگ ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں اور وہی چیخیں مارتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا، آپ کے نزدیک تو یہ حلال ہے تو آپ کیوں چیخیں مار رہے ہیں؟ موم بتی مافیا اور سیکولر لوگ، ایتھیسٹ لوگ، وہ دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن پروپیگنڈے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطی پوپ سے، بشپ سے، چرچ میں، گردوارے میں، مسجد میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ کہ اس کی سزا دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ غلطیاں ہوئی تو اس کی سزا ہوئی ہے، باقی ہم فرشتے تو نہیں ہیں۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تو قاری صاحبان عزت کا بھی خیال کریں، اسلام کی حفاظت کا بھی خیال کریں، یعنی صرف وہ قاری صاحب نہیں، عبد الرحمن نہیں، وہ دین کا نمائندہ ہے، وہ دین کی عزت ہے، لہٰذا وہ ایسی حرکت نہ کرے کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو یا معاشرے میں بات بن جائے، اس سے بچیں۔ تو یہ آپ جو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، اس پر آپ فیس لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن اصول، ضوابط، حدود، قیود، شرائط، اخلاق، ایٹیکیٹس، اصول، پرنسپلز، اس کا خیال کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو بڑے ہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، آپ بہت اونچے لوگ ہیں، قاری کا درجہ بہت اونچا ہے۔ بس ان نصیحتوں پر آپ عمل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد